یہ جو ممتاز قادری والے معاملے کے اوپر انہوں نے جتنی بات چیت کی ہے اس کے اندر انہوں نے بار بار ممتاز قادری صاحب بولا اور اب شہید نہیں بولا، جبکہ اور اس کو انہوں نے وہ بات بھی ساری کی ہے کہ جی وہ میری تقریروں سے ہوا تھا انسپائر اور وہ ساری چیزیں. تو اس کو اس ٹاپک کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں ان کے رسپانس کو؟ اس کو تو میں وہی دیکھتا ہوں جو وہ ایک چھوٹے سے قد والا لڑکا جو ہے نا وہ میمز میں جگہ جگہ آتے ہیں، اوے ڈر گئے یار ڈر گئے یار ڈر آتے ہیں، اوے ڈر گئے یار ڈر گئے یار ڈر. یہی ہے، میں تو اس کو اس طرح دیکھتا ہوں. پہلے یہ کمانڈو بنا ہوا تھا، پھر بعد میں جب اس نے ہیٹ فیل کی تو اس نے ایفیڈیوٹ بھی لکھ کے دیا. اب نہ اس نے غازی بولا نہ شہید بولا، تو میرے خیال ہے اس کو سمجھ آ گئی کہ اس نے غلط کام کیا. اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں مفتی حنیف قریشی صاحب کو کہ انہوں نے اس چیز کو چاہتے نہ چاہتے میں مان لیا کہ نہ وہ غازی تھا نہ وہ شہید تھا. اس چیز کو چاہتے نہ چاہتے میں مان لیا کہ نہ وہ غازی تھا نہ وہ شہید تھا. ٹھیک ہے. اگلی چیز جو ہے مفتی صاحب ممتاز قادری صاحب کے بارے میں انہوں نے ایک کامنٹ آپ نے میری آبزرویشن تھی، میں نے اسی حساب سے اس سے سوال کیا تھا اس پوڈ کاسٹ کے اندر. آپ نے بار بار ممتاز قادری صاحب کر کے ریفر کیا ان کو، اور شہید یا اس طرح کے القابات نہیں استعمال کیے. تو اس کے اوپر آپ نے انجینئر صاحب کا جواب تو سنی لیا تھا اس کے اوپر کہ وہ بڑا خوش تھے اس بات کے اوپر کہ آپ نے فائنلی وہ القابات لگانا چھوڑ دیے ہیں. تو ایسا یہ ہے یا وہ آپ کی سلپ آف ٹنگ تھا وہاں؟ دیکھیں، جب میں سلپ آف ٹنگ کا تو مطلب یہ ہوتا ہے کوئی غلط بات کہہ دینا. مسئلہ یہ ہے کہ بہت ساری دفعہ ہم گفتگو کے اندر صحابہ کرام کے جو پروٹوکول ہیں، جس طرح حضرت سیدنا فلاں رضی اللہ تعالی عنہ، بہت ساری دفعہ مرزا صاحب بھی اور ہم بھی دیگر علماء بھی وہ جس صحابہ کرام کا صرف نام لیتے ہیں، حضرت علی، حضرت ابو بکر، وہ آگے پروٹوکول نہیں پورا کرتے. تو کیا اس کا یہ کہا جائے کہ یہ مرزا صاحب نے ان کو رضی اللہ ماننا چھوڑ دیا ہے؟ مطلب یہ جہالت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یعنی اس قسم کی سوچ، جبکہ میں خود وہاں پر کہہ رہا ہوں کہ اس بندے نے امت کے کندھوں پہ پڑا ہوا بوجھ اٹھا کر پھینک دیا. اور جب میں خود اس کے بارے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی اس کو جو سزا دی گئی ہے وہ سزا غلط دی گئی ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ بندہ شہید بھی ہے، اور جو اس نے بوجھ اٹھا کر پھینکا تو وہ بندہ غازی بھی ہے. تو ہم نے تو ہمیشہ، ہمارا تو موقف ہی ہے، کب میں نے یہ کہا ہے کہ وہ شہید نہیں ہے یا وہ غازی نہیں ہے. اس طرح سے مفہوم مخالف یا نہ اخذ کرنا، یہ کیا علمی دیانت ہے؟ تو مفتی صاحب، تو مطلب اگر میں صحیح سمجھاؤں تو آپ، اچھا میں بھی ابھی تک یہ سمجھ رہا تھا کہ آپ نہیں ان کو صحیح سمجھتے، کیونکہ اعلیٰ حضرت نے اپنی کتاب کے اندر بھی یہ بات صاف لکھی ہے کہ جو سرکار ہوگی، حکومت ہوگی، قانون ہوگا، وہ سزا دے گا. کوئی انڈیویجول جا کے کسی بھی ایسے انسان کو سزا نہیں دے سکتا. آپ نے اس کی پوری ایکسپلینیشن دی تھی پوڈ کاسٹ میں، لیکن بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اعلیٰ حضرت کا بھی یہی کہنا ہے کہ کچھ بھی ہو قانون اپنا رستہ لے گا، الگ ایسے کوئی انڈیویجول نہیں کھڑا ہو سکتا. دیکھیں، تو میں یہی امپریشن میں تھا کہ آپ اسی چیز پہ تھے کہ آپ اس سے بیک آؤٹ کر گئے. نہیں، ہم ممتاز حسین قادری صاحب کو غازی مانتے ہیں، ان کو شہید کہتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں بہت بڑا مقام، جس طرح غازی علم الدین شہید کا مقام ہے اسی طرح غازی ممتاز حسین قادری کا ہے. فرق کیا ہے دونوں میں؟ غازی علم الدین شہید، اس نے بھی علماء کے فتوے کی وجہ سے اس کو واصل جہنم کیا، اور غازی ممتاز قادری نے بھی اس وکٹم کو، اس بندے کو، علماء کرام 500 مفتیوں کا فتویٰ سامنے ہے جنہوں نے اس بندے کو گستاخ قرار دیا. اس وجہ سے غازی صاحب نے وہ ایکٹ عشق رسول میں کیا.